تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن حیدرآباد انٹرمیڈیٹ سال اول مضمون اردو حصہ شاعری غزل شاعر ابن انشا۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایس کے محبوب علی، کانٹریکٹ جونیئر لیکچرر اردو، گورنمنٹ جونیئر کالج کلوہ کرتی، ضلع ناگر کرنول، آپ کے سامنے شاعر ابن انشا کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم غزل پڑھنے سے پہلے غزل کے شاعر ابن انشا کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ابن انشا کا نام شبیر محمد خان اور ان کا تخلص انشا تھا۔ 15 جون 1927 عیسوی کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1946 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے BA اور 1953 عیسوی میں کراچی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ روزنامہ جنگ کراچی، روزنامہ امروز لاہور اور ہفت روزہ اخبار جہاں میں مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ ابن انشا شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شاعری میں ان کا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ کبھی کبیر داس کی طرح انسان دوستی کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کا سبق دیتے ہیں۔ کبھی وہ میر اور نذیر اکبر آبادی کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ابن انشا ایک کامیاب طنز نگار بھی ہے۔ ابن انشا سرطان یعنی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے لندن گئے، مگر 11 جنوری 1978 عیسوی کو وہیں وفات پائی، یعنی کہ انتقال ہو گیا۔ چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ نثری تصانیف میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم، چلتے ہو تو چین کو چلیے اور دنیا گول ہے معروف و مقبول ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اب غزل کو پڑھتے ہیں ایک بار۔ غزل کے 7 اشعار ہیں ابن انشا کی غزل کے۔ ان 7 اشعار کی پہلے قرأت کرتے ہیں، یعنی کہ غزل خوانی پوری غزل کے اشعار کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کا تلفظ سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد غزل کی تشریح کی جائے گی۔ غزل کا مطلب یوں ہے: کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے۔ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے۔ ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس شہر میں کس سے ملے، ہم سے تو چھوٹی محفلیں۔ اس شہر میں کس سے ملیں، ہم سے تو چھوٹی محفلیں۔ ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر۔ جنگل تیرے، پربت تیرے، بستی تیری، صحرا تیرا۔ ہم پر یہ سختی کی نظر، ہم ہیں فقیر رہ گزر۔
ہم پر یہ سختی کی نظر، ہم ہیں فقیر رہ گزر، رستہ کبھی روکا تیرا، دامن کبھی تاما تیرا، رستہ کبھی روکا تیرا، دامن کبھی تھاما تیرا۔ ہاں ہاں تیری صورت ہنسی، لیکن تو ایسا بھی نہیں، ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں، ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا، ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا۔ یہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے ابن انشا کی غزل کا۔ بے درد سننی ہو تو چل، کہتا ہے کیا اچھی غزل، بے درد سننی ہو تو چل، کہتا ہے کیا اچھی غزل، عاشق تیرا رسوا تیرا شاعر تیرا انشا تیرا، عاشق تیرا رسوا تیرا شاعر تیرا انشا تیرا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ابھی غزل کے جو 7 اشعار تھے ان اشعار کو پڑھا ہے۔ اب آگے اشعار کی تشریح کی جائے گی، غور سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے غزل کا مطلع آپ کے سامنے پیش ہے۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ یہ شعر ابن انشا کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ حوالہ ہے۔ ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ شعر آپ کے سامنے پیش ہے تو یہ شعر کس کی غزل سے لیا گیا ہے، تو حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ شعر ابن انشا کی غزل سے لیا گیا ہے، اور یہ غزل کا مطلع ہے، پہلا شعر ہے۔ اب مطلع کی تعریف بھی دیکھ لیجئے۔ لفظ مطلع طلوع سے بنا ہے، جس کے معنی آغاز یا شروع ہونے کے۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو جس کے ذریعے شاعر اپنی بات شروع کرتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، مطلع یعنی پہلا شعر، اور دو مصروں کا ایک شعر، اس کے پہلا مصرے میں بھی قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے مصرے میں بھی قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس سے قبل بھی ہوئے کلاسز میں قافیہ اور ردیف کی تعریف سنی ہوگی، لیکن پھر اعادے کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے قافیہ اور ردیف کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ مطلع میں اس کا تذکرہ ہے۔ قافیہ کی تعریف یوں ہے: غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن لفظ یا الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہم وزن مطلب جتنے بھی الفاظ قافیے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان تمام الفاظ کا وزن یعنی کہ بحر ایک ساں ہوتا ہے۔ غزل میں قافیے کا استعمال تغزل پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انشا کی غزل میں قافیہ یوں ہے: چرچا، چہرہ، پردہ وغیرہ۔ چرچا، چہرہ، پردہ یہ تین بھی مختلف الفاظ ہیں، لیکن اس کا جو وزن ہے وہ ایک ہے، اسی لیے اس کو ہم وزن الفاظ کہتے ہیں۔ ردیف کی تعریف: غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد مسلسل استعمال ہونے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ انشا کی غزل میں ردیف تیرا ہے۔ آپ نے پڑھا ابھی
آپ کے سامنے پڑھی گئی غزل، اس کے جو ہے انشا تیرا، چہرہ تیرا، یہ جو تیرا ہے، یہ تیرا لفظ وہی ہوتا، قافیے میں الفاظ بدلتے ہیں، وزن نہیں بدلتا، وزن وہی رہتا ہے. اور ردیف میں ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے مطلع کے دونوں مصروں میں، غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، اور اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیہ کا بھی استعمال ہوتا ہے اور ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے. خافیہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، مختلف لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا وزن ایک ہی ہوتا ہے. اس کے برعکس ردیف ایک ہی لفظ کو دہرایا جاتا ہے خافیے کے بعد غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیے کے بعد ردیف کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ ردیف کا جو ہوتا ہے وہ ہر بار دہرایا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ شعر ہے، یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے. دو مصرے، دو مصروں پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے، اور ایک اگر مصرع ہے تو اس کو آدھا شعر کہتے ہیں. اب یہ پہلا مصرع ہے غزل کا، غزل کے شعر کا، مطلع کا. کل 14ویں کی رات تھی، شبر رہا چرچا تیرا. اب اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ خافیے کی مثالیں دی گئی تھیں جس میں چرچا بھی تھا، چہرہ بھی تھا. اب یہاں پہ آپ کو پھر ایک مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ چرچا، چہرہ، دونوں کا لفظ وزن ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. چرچا، پہلے مصرے میں چرچا آیا، دوسرے مصرے میں چہرہ آیا، یہ ہم وزن الفاظ ہیں. تیرا یہ ردیف ہے، دوسرے مصرے میں بھی تیرا آیا. اسی طریقے سے آنے والے مطلع کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیہ کا استعمال ہوتا ہے اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے. کل 14ویں کی رات تھی، شبر رہا چرچا تیرا، چرچا خافیہ، تیرا ردیف. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، چہرہ خافیہ، تیرا ردیف. اب اس شعر کی تشریح سنیے. غزل کے مطلع میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے. 14ویں رات کو جب چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور ادھر محبوب بھی بام پر کھڑا اپنے محبوب کے جلوے پیش کرتا رہتا ہے، یعنی محبوب 14ویں کا چاند بھی ہے اور ادھر اب اس شاعر کا محبوب بھی جو ہے کھلے آسمان پر یعنی کہ چھت پر کھڑا ہوا، اوپر کے حصے میں کھڑا ہوا اپنے جو ہے حسن کے جلوے پیش کر رہا ہے. تو شاعر کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ چاند ہے یا محبوب کا خوبصورت چہرہ. شاعر نے اپنے محبوب کے روشن اور چمکدار چہرے اور اس کے حسن کو 14ویں رات کے خوبصورت چاند سے تشبیہ دی ہے کہ اس کا محبوب اس قدر حسین ہے کہ لوگوں کو 14ویں رات کے چاند اور محبوب کے چہرے میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا. اور شاعر کے محبوب کا چرچا شب بھر جاری رہا، یعنی اس کے حسن کا چرچا. انسان اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کی تعریف کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کو خوبصورت چاند سے تشبیہ دی. مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر کا محبوب اس قدر حسین ہے کہ 14ویں رات کے موقع پر لوگوں کو یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ چاند دیکھ رہا ہے یا محبوب کا چہرہ. انشا کی غزل کا دوسرا شعر ہے. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے. ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. غزل کے شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ لوگ جب محفل میں اس کے محبوب کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تو شاعر ہنس کر اور چپ رہ کر اس بات کو ٹال جاتا ہے اور محبوب کی تفصیلات سے کسی کو واقف کرانا نہیں چاہتا.
کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب چھپا رہے اور لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ عشق کے معاملے میں یہ ادب ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے۔ شاعر محفل میں موجود اپنے محبوب کا ذکر کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ اسے محبوب کا پردہ منظور تھا، اس کا محبوب چھپا رہنا منظور تھا، اور وہ لوگوں کے پوچھنے پر بھی چپ رہ کر اپنے محبوب کی عزت بڑھاتا ہے۔ یہ غزل کا تیسرا شعر ہے۔ اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں، اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ غزل کے اس شعر میں شاعر ابن انشا کہتے ہیں کہ وہ آپ محفلوں میں نہیں جا رہے ہیں اور کسی سے بھی ملنا جلنا بند کر دیے ہیں، کیونکہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں شاعر کے محبوب کا نام ان کے سامنے آ جاتا ہے اور لوگ اس کے ہی دیوانے لگتے ہیں۔ اپنے محبوب کی اس قدر شہرت دیکھ کر شاعر کا دل محفلوں میں شرکت سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ یہ بھی محبوب کے حسن کی تعریف کا ایک طریقہ ہے جو شاعر کر رہا ہے، کہ اس کی شہرت کے بیان سے اس کی تعریف کی جائے کہ میرے محبوب کی شہرت اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، اس کی شہرت کا بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کی جائے۔ یہ بھی اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ عشق میں انسان شراکت نہیں چاہتا، یعنی کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا اپنی محبت میں، لیکن جب شاعر نے ایک ایسے محبوب سے عشق کر ہی لیا ہے جس کے دیوانے اور لوگ بھی ہیں، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ شاعر کا محبوب سب کا محبوب ہے، اپنے محبوب کا عام چرچا جان کر شاعر لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور تنہائی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ چوتھا شعر ہے۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائے مگر، کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر، جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری صحرا تیرا، جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری صحرا تیرا۔ اس شعر میں شاعر محبت ہی کا تذکرہ کر رہا ہے جب سے، لیکن یہاں جس محبت کا تذکرہ، جس محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے وہ مختلف ہے۔ شاعر اپنے عارضی محبوب کی گلی چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی خدا کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ وہ جوگی بن کر جنگل جنگل پھرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنگل، پہاڑ، بستی اور ریگستان سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں۔ جہاں بھی جاؤ خدا کی نشانیاں دکھائی دیں گی، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر شاعر اپنے محبوب حقیقی خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ حقیقی جو بندہ ہوتا ہے، جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے، اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ جس چیز کو بھی کائنات میں بنی، اللہ کی جانب سے تخلیق کردہ کسی بھی چیز پہ نظر پڑ جائے تو اس کو دیکھتے ہی اس کو خدا یاد آ جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ اللہ تو نے اس چیز کی کیسی تخلیق کی۔ تو یہاں بھی شاعر اپنے محبوب حقیقی کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، جبکہ دنیاوی محبوب پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کا دیدار بھی مشکل ہے، اور جنگل، پہاڑ، بستی اور ریگستان کی طرح عارضی محبوب کی ایسی کوئی نشانی سامنے نہیں ہے۔ حقیقی محبوب کی نشانیاں تو یہ ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، بستی ہے، ریگستان ہے۔ عارضی محبوب کی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر سکون حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے شاعر جوگی بن کر، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی نشانیوں کو دیکھنے اور خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ مرکزی خیال یوں ہے، شاعر عارضی محبوب کی گلی چھوڑ کر جوگی بن جانے اور دنیا بھر میں پھرتے ہوئے خدا کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اسے سکون مل سکے، کیونکہ حقیقی محبت جو خدا کی محبت ہے، اس محبت میں سکون ہے۔
عارضی محبت ہے، اس محبت میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس میں فراق اور وصل کی جو ہے کشمکش ہوتی ہے۔ یہ حقیقی محبت جو خدا کی محبت ہے اس میں سکون ہے۔ اسی لیے شاعر جو ہے عارضی محبت کی گلی، عارضی محبوب کی گلی کو چھوڑ کر حقیقی محبوب خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ 5واں شعر ہے، ہم پر یہ سختی کی نظر، ہم ہیں فقیر رہ گزر، ہم پر یہ سختی کی نظر، ہم ہیں فقیر رہ گزر، رستہ کبھی روکا تیرا، دامن کبھی تھاما تیرا، رستہ کبھی روکا تیرا، دامن کبھی تھاما تیرا۔ شاعر ابن انشا غزل کے اس شعر میں اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں دنیا کا عارضی مسافر ہوں، کچھ دن یہاں فقیر کی طرح زندگی بسر کرنے آیا ہوں، مسافر عارضی ہوں، مجھ پر سختی کیوں کرتے ہو، جبکہ میں نے کبھی تیرا راستہ نہیں روکا اور نہ کبھی تیرا دامن تھاما، دور سے ہی ہم تیرے عاشق ہیں، دور سے ہی ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ تیرا راستے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنا اور کبھی تیرا دامن تھاما۔ انسان خدا کے عشق میں ڈوبا ہوتا ہے، جب اسے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے عاجز بندہ ہے، دنیا کا مسافر ہے، اس فقیر پر سختی نہ کر، جبکہ اس نے کبھی کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ شاعر اپنی بے مائگی یعنی کہ مفلسی کا ذکر اس شعر میں کرتا ہے۔ شاعر کو احساس ہے کہ وہ دنیا کا عارضی مسافر ہے اور وہ دور سے ہی محبوب کے نظارے کر رہا ہے، اسے سختی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ 6واں شعر ہے، ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں، ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں، ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا، ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا۔ شاعر ابن انشا غزل کے اس شعر میں اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب تو اس قدر بھی حسین نہیں ہے کہ لوگ ہر طرف تیری تعریف کرنے لگے، لیکن میرے اشعار نے تیرے حسن کے چرچے چاروں طرف کر دیے، میرے اشعار کی وجہ سے تجھے شہرت ملی، میں نے میرے اشعار کے ذریعے سے تیرے حسن کے تذکرے ظاہر کیے تو تجھے شہرت ملی۔ شاعر اپنے محبوب کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ کہیں اپنے حسن پر غرور کرنے نہ لگے، اس لیے وہ آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تجھے چاہتا ہوں اور تیرے بارے میں کہے گئے میرے اشعار نے تجھے دنیا بھر میں شہرت دی ہے۔ دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے کہنے سے مشہور ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس قدر خوبصورت اور قابل قدر نہیں ہوتی۔ شاعر اپنے محبوب کے روبرو اپنی شاعری کی قدر کرواتا ہے اور دنیا والوں سے بھی کہتا ہے کہ اس کے کلام سے اس کی شہرت ہوئی ہے۔ مرکزی خیال، شاعر اپنے محبوب کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی شاعری کے سبب مشہور ہوا ہے، حقیقت میں وہ اس قدر مشہور نہیں۔ 7واں اور آخری شعر ہے غزل کا، اور یہ غزل کا مقطع ہے۔ غزل کا مقطع اس کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی کہ مختصر سا جو قلمی نام ہوتا ہے اس قلمی نام کو استعمال کرتا ہے، یا انشا دوسرے مصرے میں جو انشا تخلص کے نشان کے ساتھ انشا کا جو نام آیا ہے شاعر انشا کا، یہ تخلص ہے، اور شاعر جو ہے اپنی غزل کے آخری شعر میں جس کو مقطع کہتے ہیں اس میں اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ مقطع لفظ قطع سے بنا ہے جس کے معنی ختم کرنے کے یا پھر کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ تو شاعری کی اصطلاح میں غزل کے آخری شعر
जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि मुख्तसर सा कलमी नाम इस्तेमाल करता है, उसको मख्ता कहते हैं। अब मख्ता आपके सामने पेश है। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। आशिक तेरा, रुस्वा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। आशिक तेरा, रुस्वा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। शायर अपने महबूब को अपने कलाम सुनाना चाहता है। शायर का महबूब शायर के ख्यालात की तारीफ करता है कि क्या अच्छी गजल कही है, लेकिन शायर चाहता है कि वो अपने महबूब के प्यार में जो दर्द भरे अशआर लिखे हैं वो खुद चलकर सुने, क्योंकि शायर उसके फिराक में आशिक हुआ है। फिराक मतलब दूरी, जुदाई। शायर उसकी जुदाई में, उसके फिराक में आशिक हुआ है, रुसवा हुआ है और शायरी करता हुआ इंशा पर पर्दाज भी बन गया। इस शेर में महबूब से शिकायत के बहाने शायर अपने कलाम की मकबूलियत और उसमें छुपे दुख दर्द को बयान कर रहा है। शायर के महबूब ने उसकी गजल गोई की तारीफ की है, लेकिन शायर उसे मुकम्मल कलाम सुनाते हुए अपने दुख दर्द का इजहार करना चाहता है। अजीज तलबा व तालिबात, अब गजल के जो अशार थे 7, उन अशार को आपके सामने पढ़कर और उसकी तशरीह भी की गई है। और अब इस गज़ल से मुताल्लक़ जो सवालात निसाबी किताब में दिए गए हैं, उन सवालात को आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इस सवालात में पहले सेक्शन में मतन के हवाले से दर्ज ज़ेल अशआर की तशरीह कीजिए। नंबर 1, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इस शेर। नंबर 2, इस शहर में किस्से मिले हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। ये 2 अशआर हैं। आपको हवाला देना है कि ये अशआर किस शायर की गज़ल से ली गई हैं और उसके साथ-साथ उसकी तशरीह भी करना है। अब दूसरा सेक्शन है, एक लफ्ज़ या एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, इंशा का असल नाम क्या था? नंबर 2, इंशा कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 3, इंशा के शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। नंबर 4, इंशा के किसी एक सफ़रनामा का नाम लिखिए। नंबर 5, मतला किसे कहते हैं? मिसाल दीजिए। अजीज तलबा व तालिबात, अब ये जो 5 सवालात हैं, इन 5 सवालात में से आपको 1 से 4 तक के जो जवाबात हैं, वो आपको किताब में मिल जाएंगी। जैसा कि आपको शायर का जो तारुफ आपको पढ़ाया गया है, किताब में भी आप शायर का तारुफ मौजूद है। उसमें आप जो है देखें और उसमें से उसको पढ़ें तो आपको जवाब मिल जाएगा। और आखिरी जो 5वां जो सवाल है वो मतला है। मतला किसे कहते हैं? मतले की तारीफ की गई है, उसकी मिसाल भी आपको दी गई है इस दर्स में। आप वो उसको फिर मज़ीद जो है सुनते हुए आप जो है उसका जवाब दें। ये सेक्शन नंबर 3 है, 5 सत्रों में जवाब लिखिए। नंबर 1, इंशा के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए। नंबर 2, इंशा की शायरी और नस्र निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। ये 2 सवालात हैं। ये 2 सवालात भी आपको लिखना है। 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन के सवालात के जवाबात आपको देना है। और पूरी गज़ल की क़िरात कीजिए, गज़ल के अशआर को पढ़िए, ताकि आपके जो है उस गज़ल के अशआर में अशआर के जो है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आपकी दुरुस्त हो जाए, इस्लाह हो जाए। फिर उसके साथ-साथ ये जो सवालात दिए गए हैं, उन सवालात के जवाबात दीजिए। अब ये गज़ल इब्न इंशा का इख्तिताम होता है। शुक्रिया। इसके महबूब अली, कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कल्बकुर्ती, ज़िला नागौर, कर्नूल, ख़त्म शुद। शुक्रिया।